ایک فقیر ہر جمعرات کو ہمارے گھر آتا۔ میری سب سے چھوٹی پوتی آمنہ اس کو 1 روپیہ دے دیتی۔ ویسے تو آج کل فقیر 150 سے کم پر راضی نہیں ہوتے، مگر یہ کچھ الگ ٹائپ کا ہی فقیر تھا۔ مانگنے والے تو روز ہی آتے ہیں اور صدا دیتے ہیں، طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں اور اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ دیتے ہیں، فاقوں کی داستان سناتے ہیں۔ لیکن وہ ان سب سے الگ تھا، کم بولتا تھا اور بس ایک ہی آواز نکالتا تھا، اللہ خوش رکھے۔ وہ دوسرے فقیروں کی طرح پچھلی گلی میں بھی نہیں آتا تھا، بلکہ سامنے کے دروازے پر آتا اور درد بھرے لہجے میں اللہ خوش رکھے کہہ کر خاموش کھڑا ہو جاتا۔ آمنہ نے اس کو پچھلی بار دیکھا تو وہ ایک مظلوم سا انسان نظر آیا۔ آمنہ نے 1 روپیہ لا کر اس کو دے دیا۔ بس اس روز سے یہ دستور ہو گیا کہ وہ ہر جمعرات کو آتا اور صدا لگاتا۔ آمنہ جلدی سے روپیہ لا کر دے دیتی اور وہ ایک بار پھر اللہ خوش رکھے کہہ کر چلا جاتا۔ وہ کسی دروازے پر زیادہ دیر نہیں رکتا۔ اگر تھوڑی دیر تک کوئی نہ آتا تو وہ چپ چاپ آگے بڑھ جاتا۔ ایک دن آمنہ کی بڑی بہن نادیہ نے کہا، آمنہ اس فقیر میں کیا خاص بات ہے کہ تم اس کو ہر جمعرات کو 1 روپیہ دیتی ہو، کسی دوسرے فقیر کو کبھی کبھار ہی دیتی ہو؟ آمنہ کے ابو بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ آمنہ کے ابو نے کہا، بھائی ہماری بیٹی کی طبیعت میں ہمدردی ہے، وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے، کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ نادیہ نے کہا، ابو جی میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آمنہ دوسرے مانگنے والوں کو تو بعض اوقات ایسے ہی ٹرخا دیتی ہے، لیکن جمعراتی کو ہر حال میں 1 روپیہ دیتی ہے، اور وہ بھی ہر ہفتے۔ ابو نے پوچھا، کون جمعراتی؟ نادیہ نے اس فقیر کا پورا حال بتایا تو ابو بولے، بات یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر انسان کے دل میں ہمدردی کا جذبہ زیادہ بیدار ہوتا ہے اور کسی کو دیکھ کر کم یا بالکل ہی نہیں۔ آمنہ کو اس شخص سے زیادہ ہمدردی ہو گئی ہے۔ ابو کی بات صحیح تھی۔ آمنہ کے دل میں درد تھا، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آمنہ نے کہا، دیکھیے ابو جی، باجی نے اس آدمی کو کتنا برا نام دیا ہے، جمعراتی۔ نادیہ نے مڑ کر جواب دیا، تو کیا میں اس کو نواب صاحب کہوں؟ وہ جمعرات کو آتا ہے، اس لیے میں نے جمعراتی نام رکھ دیا، کون سی توہین ہو گئی؟ ابو نے دونوں کو سمجھایا کہ بحث نہیں کرتے، چلو آؤ کھانا کھا لو، تمہاری امی بلا رہی ہے۔ چند دن بعد آمنہ کے ابو کو تجارتی دورے پر ہانگ کانگ جانا پڑا۔ وہ خوش و خرم سب سے مل کر روانہ ہوئے تھے، لیکن چند گھنٹوں بعد یہ افسوسناک خبر آئی کہ کراچی سے ہانگ کانگ جانے والا جہاز حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ تمام مسافر ہلاک ہو چکے ہیں۔ قیامت ٹوٹ پڑی۔ سب سے زیادہ کمزور دل آمنہ ہی کا تھا۔ اس نے روتے روتے برا حال کر لیا۔ اگلے جمعرات کو صبح معمول کے مطابق جمعراتی کی آواز آئی، اللہ خوش رکھے۔ آمنہ مرے دل سے اٹھی اور الماری کھولی، پرس نکالا اور 1 روپیہ لے کر دروازے پر پہنچی۔ لو چچا، آج آخری بار دے رہی ہوں۔ کیوں بیٹی؟ اللہ خوش رکھے، کیا بات ہوئی؟ آمنہ کا دل بھر آیا، روتے روتے ہچکیاں لینے لگی۔ بڑی مشکل سے اس نے بتایا کہ میرے ابو جی ہوائی جہاز کے حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ہمارا کون ہے نہیں معلوم، کیسے کام چلے گا؟ چاچا نے آمنہ کی باتیں بڑی توجہ سے سنی، ایک آہ بھری اور تھوڑی دیر بعد خاموش کھڑا رہا، پھر اللہ بڑا بادشاہ ہے کہتا ہوا چلا گیا۔ مغرب کے بعد دروازے پر پھر آواز آئی، اللہ خوش رکھے۔ پہلے تو آمنہ کو یقین نہیں آیا کہ چچا اس وقت کہاں، وہ تو صبح ہی آتے ہیں، پھر وہ آج ہی تو آئے تھے، ایک دن میں 2 بار تو کبھی نہیں آئے۔ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دوبارہ اللہ خوش رکھے کی آواز آئی۔ اب آمنہ نے سوچا کہ ضرور کوئی دوسرا لڑکا چچا کی آواز بنا رہا ہے، ورنہ چاچا نے تو کبھی ایک صدا سے دوسری صدا ہی نہیں دی۔ پھر بھی حیرت اور جستجو اس کو دروازے پر لے گئی۔ اس کی حیرت اور بڑھ گئی کہ کوئی دوسرا لڑکا نہیں تھا، خود چچا ہی تھے۔ وہ آمنہ کو دیکھ کر بولے،
بیٹی کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، دولت کسی کی ہو کر نہیں رہتی، آج اس کے پاس کل اس کے پاس۔ بیٹی، دل غریبوں کے پاس بھی ہوتا ہے، اللہ خوش رکھے۔ یہ کہہ کر چاچا نے ایک پوٹلی جیب سے نکالی اور آمنہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس سے پہلے کہ آمنہ کچھ سمجھ سکتی، وہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا دور نکل گیا۔ آمنہ نے دیکھا کہ پوٹلی میں نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی ہیں۔ آمنہ کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ سوچنے لگی، بڑے بزرگ سچ ہی کہتے ہیں کہ نیکی لوٹ کر ضرور آتی ہے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید اسلامک سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔